شکریہ جناب اسپیکر صاحب، اور میں پورے ایوان کو جو ہے آپ کے توسط سے اور اس ایوان کے توسط سے سب سے پہلے تو جو ایک خطے کو بہت بڑی بربادی کا خطرہ تھا، تباہی کا خطرہ تھا ایران اسرائیل جنگ کا، وہ جو ختم ہوئی ہے اور جو اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، تو یہ ایک پاکستان کی کامیابی ہے۔ تو میں پورے پاکستان اور سب کو جو ہے اس میں مبارکباد دوں گا، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ جنگ جو ہے وہ حل کسی چیز کا نہیں ہے، مذاکرات ہی جو ہے وہی چیز کا حل ہے، آج وہ چیز جو ہے پروو ہو گئی اور پوری دنیا نے اس کو فالو کیا، اور جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑی۔ دوسرا، میں اس ایوان کو خاص طور پہ اسپیکر صاحب آپ کو، پی ٹی آئی کو اور ہماری اپوزیشن کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا۔ پورے پاکستان کی یہ واحد اسمبلی ہے جو اپنے صوبے کے ایشو میں سارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہم نے اس سال دیکھا۔ ہم جو ہے چاہے گندم کا معاملہ ہو، چاہے گیس کا معاملہ ہو، این ایف سی کا معاملہ ہو، یہ چیز ہم نے سندھ میں بھی نہیں دیکھی، وہاں پہ بھی جو ہے ڈیوائیڈ ہے۔ یہ چیز ہم نے پنجاب صوبے میں بھی نہیں دیکھی، بلوچستان میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہے کس کی، لیکن یہ چیز خیبر پختونخوا میں دیکھی، اور یہ قابل تحسین ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے خوش نصیب ہے کہ سارے اپوزیشن ایک پیج میں ایشوز ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمام معزز اراکین نے جو باتیں کی، اس کی جو خاص طور پہ بڑی بڑی باتیں ہیں ان کے ضرور جواب دیے جائیں، اور یہ وہ تنقید نہیں ہے، یہ صرف یہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو اس کی کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عباس صاحب نے کل تقریر کی۔ ڈاکٹر عباس صاحب نے ایک طریقے سے الزام لگایا یا چارج شیٹ کی کہ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت جو ہے پیسے دے کر آ گئی ہے، یہ والی جو ابھی اضافی فنڈز مانگے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ تو وزیر اعلیٰ نے تقریر میں بھی واضح کر دیا، پھر اس تقریر سے زیادہ جو ایک بجٹ ہے اس کے اندر بھی واضح ہو گیا کہ ہم نے اپنی محصولات کتنی جو ہیں رکھی ہیں، وہ رکھی ہیں ہم نے 15,260 ارب، اور اس کے نیچے کہیں پہ بھی گرانٹ اینڈ ایڈ نہیں رکھی۔ باقی صوبوں کے آپ بجٹ اٹھا لیں، کیونکہ ہمارا تو بجٹ بھی آخری میں آیا ہے، تو اگر وہاں گرانٹ اینڈ ایڈ نہیں رکھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا۔ جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی تو پہنچ وزیر اعظم تک بھی ہے، ان سے ہی فون کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کی کیا ملاقات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی، تو وہ آپ کو جو ہے اس کی تصدیق بھی کر دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو کنڈی صاحب نے بات کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی، اب جو ہے وقت آ گیا ہے آپ کا ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کا، کیونکہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اور ہم نے تو جو ہے انکار کر دیا کہ یہ ہم فنڈز نہیں دیں گے، اور بلا وجہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ سب سے پہلے تو کیونکہ تمام پارٹیاں اپنی جو ہے قائدین سے مشورہ کرتی ہیں، تو ہمارا بھی حق ہے مشورہ کرنے کا، اور ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، اور جو ہے عباس صاحب، کنڈی صاحب جو ہے بحیثیت اس ممبر، ارسپیکٹو کہ یہ کون سی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، یہ ہمیں پابند کریں کہ وفاق کو پیسے نہیں دینے، تاکہ جو ہے یہ نہ ہو کہ کل کو یہ کہ ہم نے ان کو نہیں منع کیا تھا، یہ جو ہے ان کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ میوچل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے آواز بلند کر کے یہ ہو چیز۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب میں آگے چلتا ہوں۔ کل ایک بات کی گئی کہ جی تھرو فارورڈ 25 سال کا ہے، تھرو فارورڈ جو ہے صوبے کا پتہ نہیں کتنے سالوں کا کر دیا۔ میں آپ کو اسپیکر صاحب، میں کیونکہ جو ہے میرے ساتھ یہ ہے تو نہیں، 46 سال پہ چلا گیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں 47 سال میں، تو یہ چند ایک میں ڈیٹا وغیرہ بنا کے لایا ہوں، اور یہ پی این ڈی سے میں نے ڈیٹا لیے ہے، اور پی این ڈی کہتی ہے کہ جو صوبے کا تھرو فارورڈ ہے وہ 7.7 سال کا ہے۔ کل جو ہے ایک اور بات بولی گئی کہ جو ہماری جو اے ڈی پی ہے وہ پچھلے سال سے کم ہے۔ میں اس میں وضاحت کر دوں کہ جو صوبے کی اے ڈی پی ہوتی ہے وہ اس کی جو لیڈ انڈیکیٹر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوکل اے ڈی پی۔ لوکل اے ڈی پی کا حال یہ تھا کہ 2024 میں جب ہم آئے تھے
تو وہ جو کیئر ٹیکر حکومت تھی وہ میرے خیال سے اس سائڈ کے لوگوں کی تھی, تمام لوگوں کی. تو اس سال جو ہے 70 ارب روپے لوکل اے ڈی پی تھی. پہلے سال میں ہم نے 153 ارب میں مکمل کی. یہ دوسرا سال ہے, ہم نے اعلان کیا تھا 195 ارب. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 225 ارب سے اوپر اور 230 کے اندر ہوگی. تو یہ جو ہے اس کا کم از کم آپ یوں سمجھ لیں کہ 160 ارب روپے 2 سال میں اضافہ ہوا ہے, اور اس سال بھی ہم نے 235 ارب روپے رکھے. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے مرج اضلاع کے لیے کچھ نہیں کیا. میں حیران ہوا یہ بات سن کر کہ اس ایوان کو, اگر یہ بات کوئی مطلب ایوان کے باہر کا کوئی بندہ کر رہا ہوتا تو چلے سمجھ آتی کہ وہ کیونکہ صوبائی حکومت کا سمجھتی کہ ساری ذمہ داری ہے. اس ایوان میں اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ مرج اضلاع ابھی تک این ایف سی سے جو ہے اپڈیٹ نہیں ہوا, اور مرج اضلاع کی گرانٹ نیٹ وفاق سے آتی ہے اور تمام کی تمام ذمہ داری وفاق کی ہے, تو یہ جو ہے میرا ایک گلہ ہے کہ وہ ان کی جو ہے یہ لا علمی جو ہے باقی قوم کو جو ہے بدگمانی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور یہ جو ہے ہمارا صرف مرج اضلاع میں جو ہے پچھلے سال جو ہے 160 ارب سے اوپر کرنٹ سائٹ پہ ہم نے خرچ کیا. وفاق نے ہمیں صرف 80 ارب روپے دیے, اور جو 66 ارب روپے وفاق نے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے اس کی بھی کٹوتی کر کے 50 ارب کر دیے. لیکن ہم نے صرف, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مرج اضلاع کے لیے 37 ارب روپے اے آئی پی میں رکھے تھے انہوں نے, جس کا آخر میں انہوں نے 22 ارب کیا. لیکن صوبائی حکومت نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے ابھی تک جب میں بات کروں تو 40 ارب سے زیادہ خرچ کر لیا. اور یہ جو اگلے سال کا جو بجٹ ہے, اس میں وفاق نے 56 ارب روپے کر دیے مرج اضلاع کے, جس میں اے آئی پی کے لیے صرف 27 ارب رکھے, لیکن پھر صوبے نے اس کو 52 ارب روپے کر دیا. یہ گیا کہ این ایف سی کا مقدمہ نہیں لڑ رہے, یہ جو 2 سال میں یہ جو این ایف سی کی گیم ہم نے اٹھائی ہے, یہ بالکل بلا شبہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ 2018 میں جب ہماری حکومت سے پہلے اس کا مرجر ہو گیا تھا تو یہ اسی وقت اصولی طور پہ پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے اپڈیٹ کر دینا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں 3 سال سے اس ملک میں, بلکہ اب 2.5 سال سے پاکستان کے پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں 18ویں ترمیم کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس وقت جو ہے پہلے ممنون حسین صاحب صدر تھے جب یہ ہوا, پھر عارف علوی صاحب تھے, نہیں ہوا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو تو کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور ان کو فوراً آرڈیننس جاری کر دینا چاہیے تھا کہ ان کو اپڈیشن کریں اور 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہوئی. تو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ستو پینے والی, تو ستو پتہ نہیں چل ہی رہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے جو ہے اس کو جو ہے وہ تو میں نے ایگری کر لیا کہ علوی صاحب نے بھی نہیں کیا, لیکن خالق کو تو یہ بات جو ہے نا کر لینی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے جو ہے اسپیکر صاحب, ہماری کامیابی جو ہے اس میں الحمدللہ, اور یہ میں کہوں گا کہ آپ ساروں کی, جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ایک تربیت ہوئی ہے, ڈیبٹ ہمارا, کریڈٹ سب کا. یہاں پہ کریڈٹ کی کوئی بات نہیں کریں گے کہ اس کا کریڈٹ, اور خاص طور پہ یہ پوری ایوان کا کریڈٹ ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے نیشنل اکنامک کونسل میں, جس میں ایک غلط بات کہی گئی کہ نیشنل اکنامک کونسل میں ہم نے ان کو رضامندی دے دی. نیشنل اکنامک کونسل تو فورم ہی نہیں ہے پیسے دینے کا, وہ تو این ایف سی ایک فورم ہے, اور وہ جو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ صحیح بات بھی نہیں ہے. لیکن اس میں انہوں نے ہم سے ایک کمٹمنٹ کر لی ہے, اور انہوں نے کمٹمنٹ یہ کیا, میں اس لیے یہ اسمبلی میں دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ این ایس سی کے منٹس میں بھی, اللہ کرے وہ منٹ آخری میں چینج نہ ہو جائے, این ایس سی کے منٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا ہم کرا رہے ہیں, لیکن اس اسمبلی میں بھی کیونکہ ایوان میں بات ہو جائے تاکہ آن ریکارڈ آ جائے. وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر 6 ماہ کے اندر اگر 11ویں این ایف سی پہ کنسنسس نہیں ہوا تو وہ صدر صاحب کو سمری جاری کر دیں گے, اور کہیں گے کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے این ایف سی میں, میں مرج اضلاع بھی نہیں کہوں گا, جیسے بھی بہت اچھی بات کی مولانا صاحب نے, کہ جو کے پی کا جو باقی شیئر ہے جو 3.5 صوبوں کے حساب سے ہمیں آدھا صوبہ مل رہا تھا, وہ اس کو اپڈیٹ کر دیں گے. تو یہ جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس ایوان کی ذمہ داری ہے
کہ ہم حکومت کو یاد کراتے رہیں کہ 6 مہینے کے اندر یہ ہمیں پیسے ملے، اور اگر یہ مل جاتے ہیں تو یہ 300 ارب روپے انشاءاللہ تعالی ہمیں اضافی ملیں گے۔ تو یہ مقدمے کی پہلی ابتدا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم جو ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جا رہے ہیں NFC کے لیے بات کرنے کے لیے بھی۔ پھر ایک اور بات کی تھی ڈاکٹر عباس صاحب نے، وہ کی تھی ڈیٹ کی، قرضے کی، اور 2013 کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ 2013 میں اس صوبے کا قرض تھا 150 ارب روپے، اور آج جو ہے 809 ارب ہے، اور اگلے سال کے بھی قرض کا حوالہ دیا تھا۔ اب دیکھیں اس کو نا تھوڑی سی میتھمیٹکس کر لیتے ہیں۔ 2013 میں جو 150 ارب تھا، اگر میں اس کو ڈالر میں کنورٹ کروں تو لگ بھگ 2 ارب ڈالر بنتے تھے وہ، اور آج 809 ارب روپے جو ہے، جو 809 ارب روپے اگر اس کو میں ڈالر میں کنورٹ کروں تو وہ تقریباً جو ہے 3 ارب سے بھی ڈالر سے کم بنتے ہیں۔ تو یعنی کہ تحریک انصاف نے 13 سال میں جب آیا تھا تو 2 ارب ڈالر قرضہ تھا، اور آج جو ہے 3 ارب ڈالر ہے، تو 1 ارب ڈالر اضافی لیا، اور وہ بھی پروجیکٹ کے لیے لیا۔ اب اس کی بات 1 ارب ڈالر قرضے کے بعد اس حکومت نے 2 سالوں میں یہ جو ڈیٹ فنڈ ہم نے بنایا، ڈیٹ فنڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ 200 ارب روپے 30 جون سے پہلے کراس ہو جائیں گے، اور جو باقی سیونگ ہے ہماری 100 سے 150 ارب روپے اور ہے، تو جو ہم نے قرض لیے اس سے زیادہ سنبھال کے بھی الگ رکھ دیے، تاکہ اگر کل کو، ویسے تو چانس نہیں ہے اگر کسی کی حکومت آ جائے تو اس کو یہ گلا نہ رہے کہ جو انہوں نے قرض لیا تھا اس کو واپسی کا بندوبست نہیں کیا، پہلے ہی بندوبست کر کے رکھ دیے۔ یہ نہیں کر کے گئے تھے یہ والی 2013 سے پہلے۔ اب سرپلس اور ڈیفیسٹ کی جسے کہتے ہیں نا آنکھ مچولی، اس کو بھی ہم جو ہے نا ریزالو کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو سرپلس، اگر کسی کی آمدنی بہتر ہو جائے اور اخراجات نہ بڑھائے تب سرپلس آتا ہے۔ اگر آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا لیکن اخراجات میں کٹوتی کر دی جائے تب سرپلس آتا ہے۔ بچت تو اچھی چیز ہوتی ہے، یہ دنیا میں کہاں سے فارمولہ آ گیا کہ آپ بچت نہیں کریں، بس شام کو خرچ کر کے آنا ہے، اور اس میں جو ہے جہاں ضرورت نہیں ہو وہاں پہ بھی خرچ کر دیا جائے۔ اب آپ کو سرپلس نے پچھلے 2 سال میں کیا دیا؟ ایک تو فائنینشیل سٹیبلٹی دی، وقت پہ تنخواہیں جاری ہیں، پینشن جاری ہے، کیئر ٹیکر حکومت میں تو آپ کو تنخواہ کا دن ہی نہیں فکس تھا، صحت کارڈ بند ہو گیا تھا، اور چیزیں ہو گئی تھی۔ یہ آپ کو ایک سٹیبلٹی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو نہیں پتا ہوتا، ابھی جیسے ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمارے زندگی کا ہے کہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، اسی طریقے سے کیا اگلے دن اللہ تعالیٰ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے۔ اب آپ پچھلے سال میں صرف نظر دوڑا لیں، اگست میں فلڈ آیا اور بڑا میسو فلڈ تھا، کوئی چھوٹا موٹا فلڈ نہیں تھا۔ آپ اس میں ہمارا رسپانس دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس سیونگ نہ ہوتی، بچت نہ ہوتی، تو شاید ماضی کے فلڈز کی طرح ابھی تک ازالے جو ہے وہ کلیمز ہوتے۔ فرسٹ ٹائم ایور جو ہے صوبائی حکومت نے فلڈ رسپانس ود ان ویکس دیا، اور یہ آن ریکارڈ گواہی ہے اس چیز کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آپریشنز آئے، جو انٹیلیجنس بیس آپریشن شروع ہوئے، اس کے لیے جو ڈسپلیسمنٹ کے لیے پیسے تھے، فرسٹ ٹائم ایور آپ نے جرگے کیے صوبائی حکومت نے، اور اب تک جو ہے 18 ارب روپے سے اوپر جو ہے صوبائی حکومت نے دیے پیسے۔ یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوتا تھا، اور حالانکہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پھر آپ کے سامنے ایک پیٹرول کا کرائسس آیا ایران جنگ کے بعد۔ سب سے پہلے یہ آپ کی حکومت کا کریڈٹ ہے جس نے جو ہے بائک کا اعلان کیا کہ 2000 روپے بائک کو ہم دیں گے، کسان کو دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ وفاقی حکومت نے ہم سے بات کی، ہم سے آئیڈیا پوچھا کہ اس طرح رجسٹریشن، وہ ایک الگ بات ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ چیز ہو گئی کہ وہ لوگوں تک پورا نہیں پہنچ سکا، لیکن ہم نے ڈے 1 میں جو 1 ارب وہاں رکھا، 500 ملین وہاں رکھا۔ تو یہ جو فلیکسیبلٹیز ہیں آپ کو جو ہے دے رہا تھا۔ اب یہاں پہ میں نے جتنی بھی تقریریں سنی، سب نے ایک بات کی کہ سڑک نہیں ہے، ڈیم نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی ہے روٹین کی ڈیولپمنٹ، کہیں پہ آپ نے چھوٹی سڑک تیار کرنی ہے، ایک ہوتی ہے میگا ڈیولپمنٹ۔ اب فار ایگزامپل مولانا صاحب نے جو ایک، مجھے پتہ ہے کہ یہ ریوائز ہو کے بہت اونچی بات ہے، لیکن وہ ابھی یہ کہتے ہیں 380 ارب روپے کا۔ اگر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو 200 ارب روپے خود چاہیے، یا آپ 200 ارب کا لون لیں، یا آپ 200 ارب روپے اپنی وسائل سے دیں۔
اب ہم جب کسی سے کنسیشنر سے بات کرتے ہیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لون لینے نہیں جانا, اگر یہ ضرورت ہوگی ہم یہ پیسے دے دیں گے. دس از دا کائنڈ آف اسٹیبلٹی. اس دن یہ اے پی سی سی میں وفاقی حکومت سن کے جو ہے وہ بھی جو ہے گھبرا گئی. پھر ایک اور بات کی گئی کہ جی 2013 میں صوبائی حکومت جو ہے 93% جو ہے وفاق پہ ڈیپینڈنٹ تھی, اور 90% تھی, ایسے کوئی بات کی. اور 2026 میں 13% جو ہے, اور 93% وفاق پہ ڈیپینڈنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں کوئی صوبہ, پنجاب پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے, وہ 85% وفاقی محصولات پہ چلتا ہے, جس کے پاس پورے ملک کی زراعت ہے, پورے ملک کی انڈسٹری ہے, پورے ملک کے امیر ترین لوگ ہیں, 85%. سندھ پاکستان بننے سے پہلے کے ڈیولپ کراچی, پورٹ, انڈسٹریز, انٹلیکچل کیپٹل, پڑھے لکھے لوگ, سروسز سیکٹر, 78% وفاقی محصولات پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کا صوبہ 90-93% ہے, میں کہتا ہوں 99% ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آپ نے ادھر دیا کیا؟ وابڈا کا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ بننا چاہیے تھا, آئل اینڈ گیس کی ریگولیٹری اتھارٹی یہاں پہ بننی چاہیے تھی. کسی نے بات کی فاٹا ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ہم, پانی یہاں سے جاتا ہے, کیوں نہیں لے کر آئے آپ وابڈا کو؟ میں نے تو سنا ہے کوئی وابڈا کی بلڈنگ بھی بنانے کی بات ہوئی, بن گئی تھی, اس کے باوجود یہ وابڈا. سوئی نارتھ کا ہیڈ آفس جہاں ہونا چاہیے, جب پاکستان پورے نارتھ کی گیس اگر کے پی سے جا رہی ہے, چلے سوئی ساؤتھ پاکستان میں زیادہ گیس پیدا کرتا ہے. اوگرا کا دفتر ادھر ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں بنوایا؟ یہ تمام باتیں تھی. یہ صرف ہم ایک فاٹا ہاؤس اور ادھر ادھر کر کے نہیں, یہ براڈر سکیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام صوبے جو ہیں, اگر وفاق آج ایک قسط بند کر دے, بڑی بات نہیں کرتا, کہ 15 تاریخ کی قسط اگر روک دے تو پنجاب, سندھ, سارے صوبے جو ہے نا تنخواہیں یا اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو روکنا پڑ جائے گا. کسی کے پاس جو یہ نہیں ہے. اب اس کی وجہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ صوبے فیل ہو گئے. ایف بی آر نے ہی سارے ٹیکس رکھے ہوئے, تو کیا کرے؟ ایف بی آر نے کوئی ٹیکس چھوڑا ہی نہیں ہے کسی کے لیے, تو کیا کرے؟ بہرحال پھر اب تو ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی بات کرے گا یہاں پہ, خاص طور پہ یہاں سے بات ہوگی کہ یہ جو ہمارا بارڈر بند کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ٹیکس کا نقصان تو ہم نے برداشت کر لیا, لیکن کوئی کسی نے بات نہیں کی. وہ ہمیں آگے کر رہے ہیں کہ آپ نے ادھر جا کے معاہدہ کر دیا. یہ بات کوئی کرتا نہیں ہے. میں کرتا ہوں کھل کے کہ جی بارڈر کھولے, یہ بہت ضروری ہے تجارت. اب تو وزیر خزانہ نے بھی جو ہے اسمبلی میں بول دیا کہ برآمدات ہماری اس لیے گری ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم این ایف سی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جا رہے ہیں. پھر سپینڈنگ آن پولیس کی بات کی. دیکھیں ہم نے پولیس میں تو ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں سارے. یہ صرف کے پی کے ریکارڈ نہیں توڑے, پاکستان کے ریکارڈ توڑ دیے ہم نے. کسی بھی صوبائی حکومت کا ہوم پہ خرچہ 5% سے اوپر نہیں ہے بجٹ کا. ہمارا اس سال 11% کراس کر رہا ہے, اور 67 بلین 2022 میں تھا, اس سال 191 ارب پہ لے کے گئے, جس میں ہم نے شہداء کا پیکیج دیا. کنڈی بھائی نے بات کی کہ کم از کم اور نہیں تو آپ جو ہے ان کی تنخواہیں بہتر کر دیں. یہ میرے پاس چٹ آئی ہوئی ہے پوری الاؤنسز کی, بات لمبی ہو جائے گی. ہم نے جو ہے میسو الاؤنسز لاسٹ ایئر ان کے بڑھائے, ہر چیز کی. اس کے بعد اب تاریخ رقم کر دی ہے اسلحہ دلانے میں, آپ کو بھی پتہ ہے ساری چیزیں, سی ٹی ڈی وغیرہ. پھر یہ ایوان ایک فیصلہ کر لے, ایک بات کر لے. یہ دو باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. جیسے کہتے ہیں نا ایک میان دو تلواریں نہیں ہو سکتی. کبھی کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہے آپ کا جو ہے سیلری ٹو بجٹ ریشو 60% ہو گیا ہے. کبھی اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ حقوق بھی دے دیں, کبھی کہتے ہیں تنخواہ بھی بڑھا دیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی باقی پیسے نہیں دے رہے. اگر ہم اس چیز پہ فیصلہ نہیں کرے گا یہ ایوان, میری اس میں تجویز یہ ہے کہ اب جتنے ملازمین ہیں اگر ہمارا تقابل کیا جائے باقی صوبوں سے آبادی کے لحاظ سے, تو ہمارا ریشو سب سے ہائی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کے جتنے حقوق ہیں ان کو اتنی سیلریز دینی ہے کہ ان کے گھر چلے, یہ تمام چیزیں چلیں. لیکن ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم زیرو گروتھ پہ رہیں, کہ جتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اتنے ہی بس لیں, اس سے زیادہ نہ جائیں. آج ہم 6.25 لاکھ پہ پہنچ گئے, اس کو ہم اگر زیادہ لے گئے, کیونکہ اسپیکر صاحب اس میں بڑی لازمی آپ یہ سننے کی بات ہے کہ اس وقت 2.25 لاکھ پینشنر ہے صوبے میں, اور 6.25 لاکھ سینکشن پوسٹ ہے. یہ 6.25 لاکھ لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے, تو ایک ٹائم ہوگا کہ 9 لاکھ پینشنر ہوں گے.
اور جو ہے ان کو تو پینشن جتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے اس کا 60-70% پینشن میں جاتا ہے. ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ کی پینشن زیادہ ہوگی, صوبے کی تنخواہ کم ہوگی. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, اور الحمدللہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزوں میں پہلے ہمیں فزیکل بندہ چاہیے ہوتا تھا, آج وہ ٹیکنالوجی سے کام, جیسے ہماری ای سمری ہو گئی ہے. پہلے فائلیں اٹھا کے جانا پڑتا تھا ہر جگہ, فائل ادھر سے جاتی تھی ادھر سے جاتی تھی, ہر چیز ای سمری پہ آ گئی. اسی طرح پیمنٹس بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہیں. تو یہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ 10% تو کم از کم تنخواہ بڑھا دیتے, ہم نے جو ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اوسط ہیلتھ میں بھی, ہماری اوسط جو ہے نا تعلیم میں بھی, ہماری اوسط پولیس میں بھی تمام صوبوں سے بہتر ہے, اور ہمارا 58% بجٹ ان صرف 3 شعبوں پہ جا رہا ہے. اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے جو ہے اس کا بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے تنخواہ اور ترقیاتی اخراجات کا. 2 سال سے ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اور اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پریشر بھی رہتا ہے سب پہ, سب کو یہ کام کرنا بھی ہے. لیکن صرف میں آپ کو اس ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس سال یہ جو 7% سارے کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ بڑھی ہے, 7% نہیں ہے, یہ 17% کے قریب ہو چکی ہے. کیونکہ 2022 کی بھی تنخواہ اس میں ضم ہوئی ہے, اس میں 2025 کی بھی ضم ہوئی ہے. کنوینس الاؤنس بھی جو ہے یہ جو ہے 50% اضافہ ہوا ہے, ڈس ایبل الاؤنس بھی الگ دی ہے. تو یہ 17% تک جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور تقریباً 100 ارب روپے اضافی پچھلے سال سے تنخواہ میں جائیں گے. اب امیجن کریں کہ اگر میں 25-50 ہزار ہم اور لوگ اس کے آگے ہائر کر لیں تو کہاں جا کے بات رکے گی. ہمارے وسائل تو اس طریقے سے نہیں بڑھ رہے, اور وسائل کی بات یہ کہ اون سورس ریونیو جو ہے ہمارا, جب ہم آئے تھے 2 سال پہلے ہر چیز میں مثال دے دیتے ہیں 78 سال میں یہ, تو میں بولتا ہوں کہ 78 سال میں صوبہ 65 ارب روپے اون سورس ریونیو پہ تھا. جب 2013 میں چھوڑ کے گئے ہوں گے یہ لوگ تو شاید میرے خیال سے 10-12 ارب بھی نہیں تھا. اس سال جو ہے تیسرا سال ابھی ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اپنا 182 ارب روپے کا رکھا ہے. تو 65 ارب روپے سے 182 ارب, اور کوئی بتا دے کہ کوئی ایک ٹیکس ہم نے لگایا. ہم نے اس دفعہ بھی سارے ٹیکسز کم کیے. اب وہ کوئی ڈھونڈ کے نکال کے لا رہا ہے کہ CNG پمپ کے لیے پورے سال کے لیے 30,000 روپے فیس تھی, اب اس کو 35,000 پورے سال میں. اب صفائی والا بھی ایک رکھے تو 40,000 پورے سال کا لگ جاتا ہے. تو وہ کوئی بتا دے, اور یہ واحد صوبائی حکومت ہے جس نے 3 سال میں صرف ٹیکسز کو کٹ کیا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بجٹ میں کسی نے بجٹ کی نہیں 78 سال کے مسائل کی بات کی ہے, سڑک نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, یہ تمام چیزیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادہ رکھے پیسے. ایک ڈیولپمنٹ میں تھرو فارورڈ والی بات تھی, وہ میں نے کلیئر کر دی. اب آپ اسپیچ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہیلتھ میں ہم نے اس سال ایک کم 60 ارب روپے پچھلے سال سے اضافی رکھے. اس سال ہیلتھ کا بجٹ ہے 334 ارب روپے. ایجوکیشن میں 468 ارب روپے رکھے, جس میں ہائر ایجوکیشن پچھلے سال سے 47 ارب روپے زیادہ. پولیس میں 191 ارب رکھے, پچھلے سال سے 27 ارب زیادہ. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ اس میں ہم نے اس سال رکھے 90 ارب, پچھلے سال سے 34 ارب زیادہ. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بہت ضروری تھی. احمد کنڈی صاحب نے بولا کہ جو ہے اب ہم کب فیڈریشن کی بات کریں گے, کب ہم فیڈریشن ہوں گے. میرے خیال سے ہماری اس اسمبلی کے اندر ایک فیڈریشن کا ایک مائکرو یا نمونہ آ چکا ہوا ہے. اور میں اس میں ان کی جو احمد بھائی کی جو ایک سجیشن ہے اکنامک سروے والی, بہت اچھی سجیشن ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 3 مہینے میں ہم مالی سال 2000 یہ جو 25-26 گزرا ہے اس کا اکنامک سروے دے دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں آپ کی توقعات کے حساب سے نہ ہو, لیکن اس کو شروع کر دیں گے, اور اگلے سال سے بجٹ سے پہلے صوبے کا اکنامک سروے بھی پیش کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر اس کے علاوہ بہت ساری باتیں میں نے امپلائیز کی, بجٹ کی, ساری چیزیں کر دی. صحت کارڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے 40 ارب سے جو ہے 41 ارب سے 50 ارب, 3 سالوں میں ہم نے 125 ارب روپے, یہ سال جو نیا سال ہے 125 ارب روپے صحت کارڈ کے لیے ہوں گے. یہ صحت کارڈ جسے کہتے ہیں کہ اس صوبے کی اب جو ہے نا یہ غلطی کی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, اور اس کا ابھی تک خمیازہ بھگت رہے ہیں بند کر کے. اور یہ جو ہے لیکن فوری طور پہ ہم نے اس کو کھولا اور اس کو سسٹینیبل بنایا. عثمان بھائی نے بات کی کہ LRH کے یا پتہ نہیں کوئی ہاسپٹل کے 4 ارب کے واجبات ہیں. جب ہم آئے تھے تو 24 ارب کے صحت کارڈ کے پرانے واجبات تھے.
पिछले साल हमने 36 अरब, इस साल 41 अरब, ये हमने पूरे अपने कैश से किए, 100% कैश से किए। और पुराने वाजिबात जो 24 अरब के थे, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं दिए, तो मैं बार बार पता नहीं केयर टेकर बोलता हूँ तो उधर क्यों देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन देखना पड़ता है। तो वो जो है वो अब जो है 14 अरब या 12 अरब के लगभग रह चुके हैं। तो ये अब स्कीमों की बात की मैं, क्योंकि अब बात को वाइंड अप करूँगा अपनी। किसी ने कहा कि आपने 1 करोड़ रखा है, किसी ने कहा 10 लाख रखा है, मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पे सारे। कभी आपने वफाकी बजट देखा है? वफाकी बजट, अभी लिफ्ट कैनाल की बात की है, अभी इरिगेशन मिनिस्टर आए थे बताने के लिए कि हमने इस साल भी लिफ्ट कैनाल के लिए 5 अरब रुपए रखे, और फेडरल प्रोजेक्ट है, उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वापडा है, और उन्होंने इस साल भी 10 करोड़ रखे, और वफाक का शेयर है 65%, हमारा शेयर है 35%। इसी तरीके से कल लॉ मिनिस्टर ने भी बात की थी, आपको पता है 1000 अरब रुपए की एडीपी, बड़ी, मैं ये चाह रहा था कि अब ये फेडरेशन हम जो है पीएसडीपी पे भी बने। 1000 अरब रुपए की उन्होंने एडीपी रखी, सॉरी उनकी पीएसडीपी होती है, उसमें अगर हायर एजुकेशन और नेशनल हाईवे को निकाल दें तो आपके सूबे के लिए उन्होंने रखे 2.2 अरब रुपए। मैंने ये एनएससी में, मैंने एहसन इकबाल साहब की एपीसीसी में बोला कि पूरे पाकिस्तान की 786 स्कीमें, जिसमें केपी की सिर्फ 6 स्कीमें, और मैंने ये कहा कि ये 6 स्कीमें भी जो है ये 2-2.5 सालों में ख़त्म हो जाएंगी। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ना हमें कोई नई स्कीम दे रहे हैं, आप अपनी पीएसडीपी से केपी को निकाल रहे हैं। व्हाट इज़ दिस मैसेज ऑल अबाउट? तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। इसी तरीके से ML1 पैदा होते ही सुना था हमने नाम। इसी तरीके से दामिर डैम, बादशाह डैम, दामिर और बादशाह डैम के लिए 3500 अरब रुपए चाहिए। एलोकेशन कितनी है? 90 अरब रुपए, वो भी अल्लाह करे दे दे, ठीक है ना। तो ये नेशनल, आपका सूबा उठेगा ये प्रोजेक्ट से जी। तो बस ये मैं ये कहना ये चाहता था कि ये जो वफाक आप हमारे साथ कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे वाजिबात हैं, ये चीज़ों को अब हमें आगे लेके चलना है। और हमारी तारीखी एडीपी भी हो रही है। इस साल जो आप खसारे की बात कर रहे हैं, ये खसारा कहाँ से आ रहा है ये भी सुन लें सर। इस साल हमारा वफाक ने हमें दिया है 95 अरब रुपए मर्ज एरिया की करंट साइट के लिए, और 56 अरब रुपए दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। अगर 95 और 56 को आप जमा कर लें तो ये 151 अरब रुपए बनते हैं। हमारा सिर्फ इस साल का मर्ज एरिया का करंट साइट का खर्चा है 190 अरब रुपए, यानी कि जो डेवलपमेंट और वो मिलाकर भी जो है वो 151 अरब है। अगर वो पूरे मिल गए तो 40 अरब ये हो गए, और इसके अलावा एडीपी में हमने 121 अरब रुपए का खसारा जो है ये सूबाई हुकूमत जो खर्च करेगी अपने वसाइल से, ये मर्ज एरिया का। और ये वफाकी खसारा, ये हमारा खसारा नहीं है। और ये खसारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये हमारे भाइयों से, दोस्तों से, हमारे साथ मिल के वो लेकर आएँ, और जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था उसको पूरा कर ले, तो ये इंशाअल्लाह ताला खसारा सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोशिश यही होगी कि हम वही कफ़ायशारी, अभी भी बजट में हमने ऑस्टेरिटी पॉलिसी उसी तरह अप्रूव कराई है कि नई गाड़ी नहीं होगी, बिजनेस क्लास ट्रैवल नहीं होगा, जहाज़ बिजनेस क्लास ट्रैवल नहीं होगा, यहाँ तो जहाज़ खरीदे जाते हैं, ठीक है ना। ये तमाम ऑस्टेरिटी की कंटिन्यूटी होगी। और इंशाल्लाह ताला बाकी मैं ये समझता हूँ, ये सारों की बात मैं एक दफ़ा कर दूँ, शायद इसमें क्रिटिसिज्म भी आ जाए। हमारे इस पूरे ऐवान की, चाहे अपोजिशन है चाहे यहाँ पे, इनकी तनख्वाहें पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। ये महंगाई की बात करते हैं, 2022 में 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ी, 2023 में 35% बढ़ी, 2024 में 20% बढ़ी, 2025 में 10% बढ़ी, अब इस साल फिर बढ़ी है। लेकिन इस ऐवान के लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, और पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है। मैं समझता हूँ कि आप स्पीकर साहब बड़े हैं, इसको रिकन्सिडर करें, क्योंकि ये सारे दूर दूर से आते हैं, तो इनको भी जो है मतलब अखराजात पूरे करने और घर चलाने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।